دوستوں آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر کا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ والوں۔ اور یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس عمل کو میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور آپ نے آج یہ مقدس کلمات پڑھنے ہیں ماہ رجب کی 21 تاریخ کو اور تیسرے اتوار کے دن۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جو سال میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ اللہ والوں بار بار موقع نہیں ملے گا، آج موقع مل رہا ہے، لازمی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لو۔ ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور بند نصیب بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے فرماتے ہیں کہ جو شخص آج ماہ رجب کی 21 تاریخ کو اس خاص وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ بھروسے کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اچانک آنے والا مال و دولت انسان کو اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں یہ رب کا فضل ہوتا ہے، یہ رب کا کرم ہوتا ہے، اور جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارے، تو اللہ پاک کے جو ہے وہ جتنے رابطے کے ذریعے ہیں وہ منقطع ہو کے اللہ پاک ڈائریکٹ مطلب تمام آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بندے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اللہ والوں لازمی اللہ اکبر کا یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص اسماء اعظم ہیں۔ سب سے بڑی بات سنیں کہ آذان کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ نماز کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ مؤذن جو تکبیر دیتا ہے وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع کرتا ہے۔ تو سوچے رب کی حکمت ہوگی نا۔ رب نے کیا فرمایا معراج کے موقع پہ کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار اپنے پیارے حبیب کو کرایا تھا، یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو رب کی خاص قرب میں چلا جاتا ہے، یعنی رب کی زیارت پا لیتا ہے، اور زیارت پانے کا ذریعہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نماز ہے۔ نماز وہ واحد طریقہ ہے جو رب سے رابطے میں آنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہی رابطے میں آیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ والوں نبی پاک نے ہمیں خود سوچیں کہ کتنا زیادہ، دیکھیں نبی پاک کی بتائی بھی ہر بات پتھر پہ لکیر۔ تو جب نبی پاک نے یہ وظیفہ دے دیا تو اس سے بڑا اور کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا۔ بے شک نبی پاک نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ وظیفہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، میں خود بھی پڑھتا ہوں، میرا پورا گھر بھی پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کا یہ خاص عمل، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والوں یہ کلمات نہیں، یہ روحانی نورانی تجلیات ہیں جو رزق کے تمام دروازے کھول دیتی ہیں، جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو لازمی اس عمل کو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا یہ عمل آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ جتنی بندشیں ہیں آپ کے اوپر سے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا اتنا طوفانی وظیفہ ہے، لیکن ایک بار لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ والوں میں خود اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، اور یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور ساتھ میں جو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں دار اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہی یہی ہے۔ تو اللہ والوں سوچے کہ یہ کتنا مقدس وظیفہ ہوگا جو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن آپ لوگ پڑھیں گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 21 تاریخ آ جائے، ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، تو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے،
اس عمل کو ہرگز بھی عام نہیں سمجھنا، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، رزق کے تمام بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ یہ نصیبوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کو پلٹنے والی تسبیح ہے۔ بس ایک بار ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کریں مجھے دعائیں دو گے آپ لوگ، خدا کی قسم دعائیں دو گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے، بس ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کرنے کی کوشش کیجیے گا، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی ہی کیوں نہ ہو پرندوں کو وہی ڈال دیجیے گا، لیکن صدقہ کرنے کی کوشش لازمی کریے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں،
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی یقین کرے پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو دوستو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، اور تھوڑا بہت صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مٹھی چاول اور چینی پر پڑھ لیں گے تو فائدہ آپ کو ہی بڑھ جائیں گے، زیادہ ملنے لگیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں تو 10-20 روپے پر پڑھ لیں اور اس کو صدقہ کر دیجئے گا، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ یقین کریں آپ لوگ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر کوئی دشمن ہے تنگ کر رہا ہے اس کو زیر کرنا ہے، جو بھی مقصد ہو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا،
اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت
सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता, आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हम किनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते, अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां, ये कितने बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।